شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کی یہ دکان واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہم اس کا آپریشن ہم نے شروع کر دیا تھا۔ مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر 5A کے اختتام پر ایک نوٹ قائم کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ مکمل حقائق جاننے کے لیے ریسرچ پیپر نمبر 5B ضرور پڑھیں، یعنی کہ یہ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ تھی اپنے اس چورن کی۔ تو بہرحال یہ 5B جو ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات میں نے پہلے اس کی ریکارڈنگ کے اندر پہلے پارٹ میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ مرزا صاحب نے اس کی ابتدا کرتے ہوئے ایک شروع کے اندر ہی یہ بات کہی ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ اور 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ اب دیکھیں، پہلے تو اس کو مسئلہ سارا یہ ہے کہ پڑھنے والا اگر ایک عام آدمی ہے، ایک بگنر ہے، اس کو مرزا صاحب کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ یعنی یہ سمجھے گا کہ بھئی اس کو لکھنے کے پیچھے ایک خلوص نیت ہے، ایک جس کو کہتے ہیں خوف خدا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ آپ سمجھیں، اسلام میں بنیادی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 2 گروہ ہیں، یعنی فرقہ واریت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ 2 گروہ ہیں، سنی اور شیعہ۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ عمومی جو پہچان ہے شیعہ کی، عمومی جو پہچان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا۔ یہ ایک عمومی پہچان ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ ابھی ریسنٹلی وحدت امت کانفرنس کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، اس میں جو وہ صحافی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، حالانکہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کانفرنس کا عنوان جو ہے وہ وحدت امت ہے، اور اس کے اندر بھی بیٹھ کر اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اس نے بدتمیزی اور بد اخلاقی اور گستاخی کا معاملہ کیا۔ تو یہ ایک شناخت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بکواس کرنا، یہ شناخت ہے ایک گروہ کی، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جو کہا فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر، وہی یہ ایک تو چہرہ مرزا صاحب کا یہ ہے جو یہاں تحریر میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے۔ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں۔ کیا کہا مرزا صاحب نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کرام کو برا کہیں گے۔ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس کا مطلب مرزا جی اس کی تردید نہیں کر رہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے لوگ صحابہ کو برا
نہیں کہیں گے بلکہ میں تو صحابہ و اہل بیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. نہیں، مرزا جی اس بات کو اس طرح گھما رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں صحابہ کو برا کہنے والے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ مرزا جی صحابہ کو برا کہنا صحیح ہے؟ کیا صحابہ کو برا کہنا کہ ایک فرقہ واریت کی علامت نہیں ہے؟ یہ ایک بدعت نہیں ہے امت میں؟ کیا یہ ایک نحوست نہیں ہے کہ جو یعنی دنیا میں پہلے کسی امت کو یہ نحوست پیش نہیں آئی کہ کسی نے اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہا ہو سوائے اس مخصوص گروہ کے. ٹھیک ہے، پھر ہم جیسے کہ پڑھیں گے کہ آیا قرآن حکیم کو کس اعتبار سے بیان کیا گیا، صحیح الاسناد احادیث کی صحیح الاسناد ہونے کی تحقیقی حیثیت کیا ہے. اگر اجماع امت کی بات کریں تو یہ رسالہ صراحتاً اجماع امت کے خلاف ہے، کیونکہ امت کا اس حوالے سے اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آدمی دو میں سے ایک حال سے گزرتا ہے. نمبر ایک، جو جاننے والا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دے گا، اور جو نہ جاننے والا ہے وہ خاموش رہے گا. جو جاننے والا ہے وہ جواب دے گا، جو جاننے والا نہیں ہے وہ خاموش رہے گا. امت کا اجماع اس بات کے اوپر تھا، امت کا اجماع اس بات پر نہیں تھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید و تنقیص کا دروازہ کھولیں. پھر مرزا صاحب نے کہا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کئی مقامات پر مرزا جی جو بخاری مسلم کا نام لے کر تاریخی پس منظر بیان کریں گے، یعنی کہ احادیث کے اندر اپنے لک میں اپنے ایڈیشنز شامل کریں گے، وہ جھوٹے بے سند اور ضعیف الاسناد روایات پر مبنی ہیں، ان سے محفوظ نہیں ہیں. اور 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی کوئی ایسے، اللہ آپ کی اس عقیدت کے اندر اضافہ کرے، کوئی ایسے کبھی زندگی میں آپ نے 72 شہداء احد پہ مقالہ لکھ دیا ہو، کوئی ایسے آپ نے 72 شہداء بئر معونہ کے اوپر رسالہ لکھ دیا ہو، کبھی ایسی کوئی ٹرائی مرزا جی نے لی؟ کیونکہ مسئلہ ہے کہ مرزا جی پلانٹ کیے گئے ہیں، مرزا جی ریکروٹ کیے گئے ہیں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے. یہ کوئی دین کی خدمت کے لیے آدمی تو بیٹھا نہیں ہے کہ جو یہ والے ایشوز کو بھی ذکر کریں. بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ تو مرزا صاحب کا فیوریٹ معاملہ ہے، فیوریٹ معاملہ کہ 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا. یہ پروگرام جو 26 دسمبر 2021 کو ان کے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ ہوا، اس میں مرزا صاحب نے کتب آن لائن والے بلال کتب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کرنا شروع کر دیے ہیں جس میں علماء کو بٹھا کر سینسٹیو ایشوز پر گفتگو کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. سینسٹیو یعنی حساس ایشوز پر بات کرنا مرزا جی کے لیے بہت ضروری ہے. مرزا جی کی دکانداری چلتی ہی ان چیزوں کے اوپر. پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق. اچھا سنیں ذرا بات. اہل سنت کی مستند کتابوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب واقعہ کربلا بتا رہے ہیں، مثال ہے، یعنی واقعہ کربلا کا پس منظر اگر آپ بتا رہے ہیں، حقیقی پس منظر آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں کیا اہل تشیع کا اہل سنت سے اختلاف ہے؟ کیا اہل تشیع منکر ہوں، اہل سنت مانتے ہوں، یا اہل تشیع وہ مانتے ہوں اور اہل سنت اس کے منکر ہوں؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کیا؟ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر جب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو پھر کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں؟ اچھا پھر دوسرا منطقی نقطہ، اہل سنت کی کتابیں مستند ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں. یا تو یہ تسلیم کریں، اور اگر ہیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ نے اہل سنت و اہل تشیع دونوں کی کتابوں سے روایات کو نقل کرنا تھا. یا پھر
ایک اور تیسرا منطقی نتیجہ، اور وہ یہ کہ یہ سارا چورن بیچنا آپ نے اہل سنت کو ہی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی سنیں گے نہیں نا، ان کی تو پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، نہیں سمجھے؟ بہرحال پھر 200 احادیث کی حقیقت کیا ہے؟ جب یہ مقالہ مرزا جی کا مکمل ہوگا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ عدد کسی طرح بھی 200 تک پہنچے گا، یہ 200 تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ اس کی انشاءاللہ آخر میں آپ بھائیوں کے سامنے وضاحت رکھوں گا، اور یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت ہے یہ تو کئی مرتبہ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہی رہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنے کے دوران میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد مرزا جی نے آگے کہتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تاخر لازمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ لکھا ہے، لازمی پڑھ لیں۔ ہمارے بپا جانی ہیں محترم جناب الیاس قادری صاحب، ان کی فیضان سنت جو مشہور کتاب ہے، اس کی ابتدا کے اندر کئی مقامات پہ انہوں نے بالکل اسی طرز پہ فیضان سنت کتاب کے مطالعے کی طرف توجہ دلائی۔ مرزا صاحب گاہے بگاہے اپنے لیکچرز اور ویڈیوز کے اندر ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اچھا سنیں ذرا بات کو، یہی کردار اور طریقہ مرزا جی کا اپنا ذاتی اس کے اندر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تاخر لازمی پڑھ لیں۔ اچھا پھر ایک اور نقطہ سمجھیں، شیطانی وسوسے، کیا شیطانی وسوسے؟ نہیں سمجھا بھائی؟ دیکھو یہ میرے سامنے آیا، کیا شیطانی وسوسہ ہوگا جو میں اس پمفلٹ کو نہیں پڑھوں گا؟ ایک بات بھائی، جو پمفلٹ ہمیں فرقہ واریت کی نحوست اور مسئلہ کی لعنت کے اوپر ہمیں لے کے جاتا ہے، شیطان تو خوش ہوگا نا اس سے۔ اگر مثال کے طور پر میں اس پمفلٹ کو پڑھتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے متنفر ہو جاتا ہوں تو شیطان یہی تو چاہتا ہے، اور شیطان کا جہلمی انڈا بھی یہی چاہتا ہے۔ سنیں ذرا بات کو، اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسہ مجھے کیوں آئے گا اس کو نہ پڑھنے کے لیے؟ ایک بات ہاں میں آپ کو بتاؤں کیا تھا شیطانی وسوسہ، کہ چونکہ میں نے ابھی عرض کیا اجماع ہے امت کا کہ اگر آپ اسلاف امت کے حوالے سے جانتے ہیں تو آپ ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ اگر آپ تاریخی حقیقت سے واقف ہیں، آپ ایک حقیقی طالب علم ہیں، آپ دلائل کی پرکھ رکھتے ہیں، صحیح ضعیف کی تمیز رکھتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے، آپ ایسی کسی چیز میں غور و غوص نہیں کریں گے جس کا آپ کو نہیں پتا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اب یہ غور و غوص نہ کرنے کا جو خیال آنا ہے نا کہ ایسی کسی نہیں یار اس کو نہیں پڑھنا بھائی، ایسی کسی چیز کو نہیں پڑھنا جس سے ہم اپنے بزرگوں سے متنفر ہو، اس کو مرزا جی نے کیا قرار دیا ہے؟ شیطانی وسوسہ۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں نا، اس پمفلٹ کو پڑھ کے آخر میرے عقیدے یا عمل میں کیا ترقی آئے گی کہ جو مثال شیطان کو کوئی پریشانی اور شیطان مجھے وسوسہ ڈالے؟ ایک بات۔ اچھا پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں، مرنے سے پہلے اس تحریر کو اول تاخر لازمی پڑھ لیں۔ وہ وجہ ہے اس کی کہ اس کو اول تاخر جب اس کو ہم پڑھیں گے تو نفسیات کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، ایک جھوٹ کو اگر 100 آدمی مل کر بولیں یا ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ کہا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آدمی جب شروع سے پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا نا تو پھر شیطان بھی وسوسے تو دے رہا ہوتا، اب اس کا دماغ بننا شروع ہوتا ہے، ہاں یار ممکن ہے ایسا ہوا ہوگا، ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ سمجھیں بات کریں؟ کیونکہ ہر آدمی اول تو کتابوں تک رسائی رکھتا نہیں ہے، اور رسائی کرنا چاہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا جی نے آگے لکھا، اللہ کا فرمان، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160۔ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا،
تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس بریکٹ میں لکھا ہے چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ اچھا دیکھیں ذرا نقطے پہ غور کیجیے گا، وہ کیا تھا چھپایا ہوا علم؟ دیکھیں بھائی، غور طلب نقطہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160، یعنی سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ہجرت کے تیسرے چوتھے سال کے اندر سورہ بقرہ نازل ہو چکی تھی۔ ثانیہ کربلا 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اب سنیں ذرا بات کو، تو یعنی کہ ثانیہ کربلا سے پہلے، اچھا اگر مرزا جی والی طرز پہ بھی بات کی جائے، جب مرزا جی نے اس کا پس منظر جو اسٹارٹ کیا ہے وہ خلافت سے اسٹارٹ کیا ہے، تو اگر خلافت سے بھی لگائیں تو 11.5 ہجری میں 11.5 ہجری میں خلافت منعقد ہوئی۔ بھائی سمجھ رہے، 11 ہجری کے اندر منعقد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور 11 ہجری میں خلافت منعقد ہوئی۔ سنیں ذرا بات کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے 4-5 سال پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بینات اور ہدایت کو، یعنی کہ روشن دلائل اور ہدایت کو۔ تو مرزا جی نے آیت کیوں نقل کی ہے؟ یعنی مرزا جی تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو یہ علماء اہل سنت چھپاتے ہیں، میں جو بتا رہا ہوں اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اب مرزا جی نے اس کے لیے پڑھی یہ آیت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی جس کو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو چھپانے والی بات تھی وہ کن چیزوں کے لیے تھے اور آپ انہیں فٹ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھیں بات کو نہیں؟ اچھا اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 650 اور 651 ہے، غور سے سنیے گا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو نازل شدہ بینات اور ہدایت کو چھپاتا ہے وہ ملعون ہے۔ اس کی مراد میں اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہود اور عیسائی راہب ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امر کو چھپاتے تھے۔ یہود نے رحم کے امر کو چھپایا۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے حق کو چھپایا، یہ ہر شخص میں عام ہے، خواہ جس نے دین کے علم کو چھپایا جبکہ اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز آگ کی لگام سے لگام دے گا۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس کے معارض ہے، تو کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرے جن تک ان کی عقول نہیں پہنچیں گی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ کا باعث ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو وہ بیان کرو جس کو وہ سمجھتے ہوں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یہ بعض علوم پر محمول ہے، جس طرح علم الکلام ہے، یا ایسا علم جس کے سمجھنے میں تمام لوگ برابر نہ ہوں۔ عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز بیان کرے جو سمجھی جائے اور ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کا معاملہ دیکھے۔ اب دیکھیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو اس آیت سے مراد بیان کی کہ اس مراد یہود و نصارہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل جو ان کی کتابوں میں آتے تھے اس کو وہ چھپاتے تھے۔ پھر امام قرطبی نے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فرمایا، لوگوں کو وہ بیان کرو جس کو وہ سمجھتے ہوں۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اب امام قرطبی آیت میں چھپانے والا علم اور حدیث کے اندر دیکھ کر بیان کرنے والا علم دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ علم الکلام یا ایسا علم جس کو سمجھنے میں تمام لوگ برابر نہ ہوں، مثلا علم جرح و تعدیل، علم التواریخ، علم عمرانیات، علم الفقہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کو ہر آدمی ایک دم سمجھ سکتا نہیں ہے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ محمول ہے ان چیزوں کی طرف۔ اب کہتے ہیں کہ عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز بیان کرے جو سمجھی جائے اور ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق چلائے۔ اب مثال کے طور پر ہم مرزا جی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مرزا جی ماشاءاللہ خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، پتہ نہیں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم پوچھتے کہ کبھی اس پرنسپل سے جا کے جھگڑو، اس اسکول انتظامیہ سے جا کے جھگڑو جو دوسری تیسری کلاس کے بچوں کو بایولوجی نہیں پڑھاتے،
چوتھی پانچویں کلاس کے بچوں کو الجبرا نہیں پڑھاتے. جھگڑو ان سے آ کے کہ آخر کیوں ان سے بایولوجی اور الجبرا ان بچوں سے چھپائی جا رہی ہے. جھگڑو ان سے آ کے. کیا جواب ملے گا؟ مرزا جی اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کیا جواب دیں گے کہ اس کی دماغی استعداد اتنی نہیں ہے اس بچے کی کہ وہ بایولوجی یا اس کی شاخیں یا الجبرا یا اس کی شاخوں کو پڑھ سیکھ سمجھ سکتا ہو. جب اس کی علمی استعداد اتنی ہو جائے گی، اس کی دماغی استعداد اتنی ہو جائے گی، تب یہ علوم اس کو پڑھائے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا جی میرے مسلمان بھائیوں کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو لوگوں کو ان کی دماغی استعداد کے مطابق تفریق دے رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں کہ انہیں پڑھنا ہے انہیں نہیں پڑھنا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر ہرا غرا نتھو خیرا پڑے گا نا، اب آپ سمجھیں. پھر اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں آیت کی تحقیق یہ ہے کہ عالم جب علم کو چھپانے کا ارادہ کرے تو وہ نافرمان ہوگا، اور جب علم چھپانے کا ارادہ نہ کرے تو تبلیغ لازم نہیں. جب اسے معلوم ہو کہ غیر کے پاس یہ علم ہے اور جس سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس آیت اور حدیث کی وجہ سے اس پر تبلیغ کرنا واجب ہے، اور کافر کو قرآن اور علم سکھانا جائز نہیں حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے. اس طرح جھگڑالو بدعتی اور جھگڑالو آدمی کو تعلیم دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ اہل حق سے جھگڑے گا. اور کسی دشمن کو ایسی حجت نہ سکھائی جائے جس کے ذریعے وہ ظلماً مال لے لے، اور بادشاہ کو ایسے تعویل نہ سکھائے جس کے ذریعے وہ رعایا کو تکلیف دے، اور بے وقوف لوگوں میں ایسی رخصت نہ پھیلائے کہ وہ ان ممنوعات کے ارتکاب اور واجبات کے ترک کا راستہ بنا لیں کہ جن سے اللہ نے روکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت کو اس کے اہل سے مت روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے، اور غیر اہل لوگوں کو حکمت نہ سکھاؤ ورنہ تم حکمت پر ظلم کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتیوں کو خنزیروں کی گردنوں میں نہ لٹکاؤ. یہ روایت ثابت نہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے. گو ثابت ہوتی مرزا جی کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ موتیوں کو کہاں نہیں لٹکانا ہے؟ علم کو نہ اہل لوگوں تک. ہاں اہلیت کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اہلیت کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو ہر آدمی جانتا ہے. اب اس بات کو سمجھیں. اب یہاں انہوں نے کتنے واضح طریقے سے بات کہی ہے کہ بے وقوف لوگوں میں رخصتیں نہ پھیلاؤ، اور جھگڑالو بدعتی لوگوں میں ایسے دلائل نہ پھیلاؤ جس سے وہ اہل حق سے. اور مرزا جی یہی دونوں کام کر رہے ہیں. اور پھر جو کوئی اس سے روک رہا ہو نا، تب مرزا جی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو جی یہ حق بات بیان کرنے سے روک رہے ہیں. اور دیکھیے گا ذرا بات کو. اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 215. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے تھے. کیا چھپا لیا کرتے تھے بھائی؟ تاریخ. بھائی کیا چھپا لیتے تھے؟ تاریخ نہیں، شرعی مسائل. اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپا لیا تھا جس پر ارشاد ہوا کہ حق چھپانے والے ملعون لوگ ہیں. جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں رب کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز ان پر لعنت بھیج رہی ہوگی، ہر چیز ان پر. حق بات کو تسلیم کیا کریں، حق بات کو نہیں جھٹلایا کریں. اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل من ان علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار. ترجمہ اس کا مرزا جی کا کیا ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا دیکھیے ذرا بات، اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مرزا جی کا یعنی کہ ایک روپ دکھاتا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر ایک مسئلے کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا، یعنی یہی صحابہ کرام کے حوالے سے جو مسائل تھے
مرزا جی کی ایک چیز پہ پکڑ ہو گئی تھی اس کی باریکی کو لے کے. اب مرزا جی نے جان چھڑاتے ہوئے جو کہا وہ سنیے گا ذرا بات. یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے, وہ خود پڑھیں, وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. مزید بریکٹ میں لکھتے ہیں, یعنی مزید آگے لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں ہے. ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں, وہ اسے پڑھیں کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. بال کی کھال نہیں نکالنی. سنیں ذرا بات. کوئی مرزا جی سے پوچھا, مرزا جی جب بال کی کھال نکالنا یہی علم ہوتا ہے, اور اب آپ یہاں اس کو بیان کرنے سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس عوام اس کو خود سمجھ لے, ہے نا. تو نتیجہ یہ نکلا آگ کی لگام کے لیے آپ نے تیاری کر لی ہے. کچھ اس قسم کا ہی معاملہ ہونا چاہیے نا. یا پھر آپ دیکھیں, سمجھے گا ذرا بات. مرزا جی نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 261 کا حوالہ دیا. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 163 ہے, حدیث نمبر 261 جو مرزا جی نے نقل کی. سنیں گا ذرا بات. حدیث نمبر 260 کیا ہے؟ حدیث نمبر 260 یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم. یعنی جس نے علم کو اس لیے سیکھا کہ علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کرے, یعنی کہ علم علماء کے ساتھ فخر کرے اور جاہلوں کے ساتھ تکرار کرے اور لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لے, تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اب آپ ذرا سمجھے گا بات. میرے لیے ذاکر نائک کو لاؤ, میرے لیے تقی عثمانی کو لاؤ, منیب الرحمان کو لاؤ, حافظ سعید کو لاؤ اور ساجد میر کو لاؤ. علماء کے ساتھ فخر کرنے والا کردار نمبر 1. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا وہ جو اکیڈمی کے اندر ایک منکر حدیث, وہ بڈھا جس کو کچھ پتہ تھا نہیں, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے مرزا جی سے جو ہے وہ کچھ اپنے طور پر بحث مباحثہ کیا, اور وہ مرزا جی اس کو جواب دے رہے تھے. اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور تاثر یہ گیا تھا کہ دیکھو جی مرزا صاحب نے کتنا برداشت کیا اور یہ وہ فلانا. ہم نے تو خیر اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہے تو مرزا جی ہمارا ہی سامنا کر لینا, پھر کیا پریشانی ہے. بہرحال مرزا جی نے ان کو پورا ٹائم دیا, اس بوڑھے آدمی کو مرزا جی نے پورا ٹائم دیا, کیونکہ وہ نادان تھے. انہیں مرزا جی کی عیاری مکاری کا پتہ, یا وہ پلانٹڈ تھے, دو میں سے کوئی ایک چیز تھی نا. اب آپ دیکھیں کہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے ساتھ فخر کرے, جاہلوں سے تکرار کرے اور لوگوں سے منہ پھیر لے. اب بھائی سنو ذرا بات کو. پمفلٹ میں مرزا جی نے لکھا ہے ریسرچ اکیڈمی میں ہر اتوار کو نماز ظہر 1:30 کے بعد 55 منٹ قرآن کا ترجمہ و تفسیری کلاس ہوتی ہے. کلاس کے بعد سوال و جواب کی خصوصی نشست بھی ہوتی ہے. تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائیوں کو دعوت عام ہے. مگر کبھی آزما کے دیکھیں, کبھی کہیں ان سے کہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب اس دعوت عام میں آنا چاہتے ہیں, عتیق الرحمن علوی صاحب آنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب آنا چاہتے ہیں, اور چوتھا نام لوں گا تو پھر وارنٹ نکل آئیں گے. وہ نہیں لے رہا. اس کے بعد دیکھیں مرزا جی کو کیسی خون کی الٹیاں لگیں گی دونوں طرف سے. دوسری طرف آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بیپ بیپ ہے, سینسر ہے. سنیں ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ ایک طرف تو مرزا جی یعنی کہ علماء کے ساتھ فخر کر رہے ہیں, جاہلوں سے تکرار کر رہے ہیں اور لوگوں سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں. جن کا سامنا مرزا جی کو کرنا چاہے نہیں کرنا چاہ رہے. اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے, ادخلہ اللہ جہنم, اللہ داخل کرے گا ان کو جہنم میں. مزے کی بات دیکھیں کہ اوپر والی حدیث مرزا جی کے کردار پہ فٹ تھی, مرزا جی نے اس کو چھپا لی, اور اس کو چھپانے کے نتیجے میں مرزا جی پہنچے اس آیت کے یعنی کہ مصداق ہوئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, وہ جو چھپا لیتے ہیں روشن دلائل اور اللہ کی ہدایت کو, اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی. مرزا جی کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں سلف کا فہم, بریکٹ میں لکھا سلف کا فہم, اور یہ ہمارا پسندیدہ پورے پمفلٹ کا یہ ہمارا پہلا پسندیدہ حصہ آ گیا, سلف کا فہم. سوال پیدا ہوتا ہے پہلے جو حدیث
آیت اور حدیث نقل کی، اس پہ سلف کا فہم بیان کیوں نہیں کیا؟ اور آگے سلف کا فہم کیوں نہیں بیان کریں گے؟ سنیں گا ذرا بات۔ مرزا جی کو پڑھنے اور سننے والے جو حضرات اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں، ان کی جناب میں تحقیق کا یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں، اس پہ تحقیق کریں۔ اور جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں ان کو بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ آنکھ سے کولو کے بیل والی پٹی اتار کے ذرا اس چیز پر غور کریں۔ لو ذرا سنیں سلف کا فہم۔ مرزا جی کہتے ہیں امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح مسلم کو تالیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں، بریکٹ میں اے شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، بریکٹ میں یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اچھا سنیں گا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ جو مرزا جی نے یہ کہا ہے نا کہ بھائی تھوڑی روایات میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا، مرزا جی نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا ہے، تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کی تالیف کی۔ اچھا آپ سمجھے، اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ مرزا جی یا تو بخاری مسلم سے روایات نقل کرتے اور ان کے علاوہ دیگر کسی کتاب سے روایت نقل نہیں کرتے، لیکن ایسا مرزا جی نے نہیں کیا۔ اور اگر مرزا جی دیگر کتب سے روایات نقل کرتے تو پھر وہ روایات سندن و متنن صحیح ہونی چاہیے تھی، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم آپ بھائیوں کے سامنے گاہے بگاہے جب اس کو ترتیبار پڑھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ یہ ہے مرزا جی کا مکروہ چہرہ۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ہی دوسرے مقام پر یہ بات کہی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں کہ آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی۔ اچھا سمجھے ہو کچھ بات کو؟ یعنی کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر جو حدیث ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لے کر آ، اچھا مرزا جی نے اس روایت کو ضعیف کیسے ثابت کیا ہے؟ مرزا جی نے اپنے گمان کہ جی ان کا جو کریکٹر میں بتا رہا ہوں ہے نا، یا تو آپ کہیں یہ کریکٹر ہے، یا آپ پھر یہ فیصلہ کریں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا کی نا یہ قبول ہی نہیں ہوئی، یا آپ یہ کہہ دیں کہ حدیث ہی جعلی ہے۔ ہم نے اس جگہ پر اس کا بہت زبردست جواب دیا تھا۔ فی الوقت صرف توجہ دلانا مقصود یہ ہے کہ کہاں تو آپ امام مسلم کا مقدمے کا یہ حصہ نقل کر رہے ہیں کہ عوام الناس کو جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی ہے ان کے لیے میں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا، کہاں تو آپ نے یہ نقل کیا، اور کہاں آپ کی اپنی اوقات یہ ہے کہ آپ روایات کے سند و متن کو کہ صحت یا ضعف کی جو علتیں ہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ اسے اپنی عقل پہ تول رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جعلی کیسے مانو، کہ ایسے مانو کہ جو میں نے کریکٹر بیان کیا ہے یا تو کریکٹر یا تو یہ ہے یا یہ کہ حدیث جعلی۔ اب کوئی پوچھے یہ طریقہ ہے روایات کے صحیح یا ضعیف ہونے کا، یہ والا طریقہ ہے؟ گو مرزا جی اگر یہ والا طریقہ ہوگا تو اللہ کی قسم آپ کی 72 صحیح الاسناد بیان کردہ روایات پر ہم جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نا، آپ صرف منہ کھولے تکتے رہ جائیں گے۔
اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے. اگر عقل کے گھوڑے دوڑا کے کسی روایت کے صحت یا ضعف پر بات کر لی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہو گیا مرزا جی کا ایک طرف چرا. یعنی شروع میں مرزا جی کے جو تاثر دیتے ہیں نا, پبلک اس تاثر میں آتی ہے, فرسٹ امپریشن. اور میرے بھائیوں, فرسٹ امپریشن از ناٹ اے لاسٹ امپریشن. یہ بات یاد رکھیں, یہ محاورہ کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھو نا دھوکے باز کیسا دھوکہ دیتے ہیں. شروع میں تاثر کیا دے رہے ہیں, ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ہم نے تو صحیح روایات کے یعنی بھرمار کر دی, جبکہ بات اس طرح نہیں ہے. اور دیکھیں پھر اس کے بعد مرزا جی ایک دوسرے مقام پر ایک روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بحث کس طرح کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. اب کوئی پوچھے مرزا جی دلائل کی بنیاد پہ ہے بغیر دلیل؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا محدثین, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جس کا منطقی نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ محدثین کا ایک گروہ وہ بھی موجود تھا جو اس روایت کو کہ جس پر آپ اس جگہ بات کر رہے تھے ضعیف بھی کہتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن محدثین نے صحیح کہا, آپ ان کے ساتھ جو جا کے کھڑے ہوئے دلائل کی بنیاد پہ, اگر آپ کہیں ہاں تو ہم نے اس جگہ بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہے ہیں, وہ دلائل کیا ہیں ذکر کریں. گو اگر آپ ان دلائل سے واقف نہیں تو آپ نے ان محدثین کی تقلید کی, جبکہ لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مقلد نہیں ہوں, میں تو تحقیق کرتا ہوں, میں وہ چوچو ہوں جو تحقیق کا دعوے دار ہوں, جبکہ دنیا کی سب سے بھیانک تقلید میں کرتا ہوں. کس کی تقلید کرتا ہوں؟ اچھا دیکھیں, یہ بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے. مرزا جی تقلید کرتے بھی کن کی ہیں, یہ بھی میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بات سنیے گا ذرا بات. مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتا ہے, میں کیا جواب دوں گا, ان سے پوچھئے نا جو علماء ہیں, میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں. کیا جواب دوں گا بھائی, جواب کیا دوں گا جو کہ شیعہ دیتے ہیں. تب مرزا جی تقلید کر بھی رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں؟ شیعہ کی. اور کہہ خود کو کیا رہے ہیں؟ www.ahlsunnat.pk.com, ahlsunnatpk.com. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ مکس اچار ہے جو کسی ایک پیکنگ میں دستیاب نہیں ہے. صحیح. اچھا جی, پھر اس کے بعد مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک مقام پر کہتے ہیں, جب ایک جگہ پہ ہم نے طبرانی کبیر والی روایت کے اوپر بحث کی, تب مرزا جی وہاں پہ نا پہلے سے ہی عاجز تھے, تو گفتگو مرزا جی ایسے کر رہے تھے. سنیے گا ذرا بات. مرزا جی کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں. کہتے ہیں اتنے بے ایمان ہیں نا, یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں نہیں کھیل رہا, یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں اتنے بے ایمان ہیں نا, یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. مرزا جی تم ہمارے سامنے بیٹھ کر ہر چیز کو صحیح, ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرو, ہم تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیں گے. اللہ کا بڑا کرم. یہ کیسے ہے؟ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے دھاندلی کے ساتھ کسی صحیح کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح ثابت کر رہا ہے, تو تم دلائل کی بنیاد پہ اس کو رد کر دو, اس کی دھاندلی خود ختم ہو جانی ہے. اگرچہ تم صحیح اور صواب بات پر ہو, گو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ساری بات ہی ختم نا, پھر تو سب بکواس ہے. یہ مرزا جی کا چہرہ ہے. اور سنیں ذرا بات کو, بطور خاص عوام الناس کے لیے, بطور خاص کن کے لیے؟ عوام الناس. اچھا بھائی دیکھیں ذرا عوام الناس کو دیکھیے گا. میں آپ کو بتاؤں, مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ بات کی, یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے, وہ خود پڑھیں, وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں. ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں, وہ اسے پڑھیں, اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. دیکھیں, ایک طرف مرزا جی نے پبلک کو کیا بتایا ہے, عوام الناس کو کیا بتایا ہے
کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان ہی نہیں ہوتی جب تک کوئی دوسرا ان کی رہنمائی نہ کرے. اور اس کو مزید مرزا جی نے اپنے سٹائل کے اندر مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یوں کہا ہے بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. مرزا جی کی للو اور پنجو عوام، للو پنجو عوام جنہیں صحیح یا ضعیف کی پہچان جو کوئی دوسرا رہنمائی کرے تو چلتے ہیں. اور ایک طرف مرزا جی کا یہ چہرہ ہے نا دکھانے کے لیے کہ عوام جو صحیح و ضعیف کی پہچان نہ رکھتی ہوئی للو پنجو عوام ہے، دوسری طرف مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ پورا مقدمہ عوام کی عدالت میں. وہ خود پڑھیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. اب ہے تو جب وہ للو پنجو ہیں، جب انہیں صحیح ضعیف کی تمیز نہیں ہے، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ بقول تیرے ایک طرف تو انہیں للو پنجو قرار دے کے چوچو بن کے بیٹھا ہے، میں بتاؤں گا صحیح کیا اور ضعیف کیا. دوسری طرف تو اتنا عجیز ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم علماء کے آگے نہیں رکھیں گے مسئلہ، عوام کی عدالت میں رکھ دیں گے، وہ خود فیصلہ کر لیں گے. تو للو پنجو عوام کیسے فیصلہ کرے گی بھائی؟ اچھا جی، پھر مرزا جی مسئلہ 150 تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. آج کا مسلمان مرزا جی کی نظر میں کمزور مسلمان ہے، اس آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اسی عوام کے لیے آپ دوسرے مقام پر کریں گے ہمارا مقدمہ کن کی عدالت میں؟ جنہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے وہ فیصلہ کریں گے. جنہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے وہ فیصلہ کیسے کریں گے بھائی جان؟ یہ ہے مرزا جی. اور سنیں پھر مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں میری آڈینس عوام ہے، مولوی تو میری آڈینس ہی نہیں ہے. مولوی میری آڈینس نہیں، میری آڈینس کون ہے؟ اب دیکھیں ذرا وہ عوام کیا ہے. مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 میں پھر دوسرے مقام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام و کلانام، عوام چوپایوں کی مانند ہے. عوام تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے نا اکثریت. پھر کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں عوام جب خود ہی نہیں بننا چاہتی، حق نہیں سننا چاہتی، تو وہ یہی کرے گی. وہ دھوکہ دے رہا ہے کون؟ عرفان شاہ مشہدی. ایک طرف میری آڈینس تو عوام ہے، مولوی تو میری آڈینس نہیں ہے. دوسری طرف عوام کیا ہے؟ عوام چوپایوں کی مانند. یہ ہے مرزا جی. تب مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں عرض ہے کہ بھائیوں یہ آدمی صرف اور صرف آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، صرف اس بات کا کہ آپ علماء سے رجوع نہیں کرتے، آپ کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے، اس لیے یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت میں اس کے بیان کردہ دلائل کی اتنی ہے، اس میں اتنی اہلیت و اہمیت ہوتی، یہ کبھی تو کسی عالم کا سامنا کرتا نا. اور سنیں اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. یہ میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. امام مسلم کی عبارت نقل کی نا مرزا نے. اب ذرا دیکھیے گا امام مسلم کی عبارت میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. صفحہ نمبر یہ ہمارے پاس موجود نسخے کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 204 اور 209 سے میں آپ کے سامنے عبارتیں پڑھوں گا امام مسلم. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کن کے لیے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس تالیف کے جمی مقاصد اور مصالح کو تو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ صحیح مسلم کی تالیف کا مقصد کے طوالت کی ایسے سارے مقاصد تو بیان نہیں کیے جا سکتے. البتہ بعض یہ ہیں کہ بکثرت احادیث کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ کم تعداد میں احادیث جمع کی جائیں، کیونکہ عوام کے لیے کم تعداد میں احادیث کا محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے امام مسلم؟ عوام کا کم تعداد میں احادیث کو پڑھنا بنسبت زیادہ احادیث کے پڑھنے کے آسان ہوتا ہے. امام مسلم نے پڑھنے کی نیت سے نقل کی ہے. صحیح روایات کس لیے سے نقل کی تھی؟ کہ تم مرزا کو سنو، مرزا جو بتا رہا ہے اسے مانو. انہوں نے تو اس لیے لکھی ہے کہ عوام الناس کو کم تعداد میں زیادہ تر مسائل کی روایات پہنچ جائیں تاکہ انہیں پڑھنے کی آسانی ہو. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جو حدیث صحیح اور غیر صحیح کے فرق کو نہیں سمجھتے،
اس لیے ضعیف روایات کی بھرمار کرنے سے احادیث صحیحہ پر اختصار کرنا بہتر ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، جو لوگ حدیث صحیح اور غیر صحیح کے فرق کو نہیں جانتے، مرزا جی جانتے ہیں، تو صحیح مسلم ان کے لیے ہے۔ اب بھائی دیکھیں، صحیح مسلم ان کے لیے ہے نا، صحیح مسلم ان کے لیے ہے، لیکن صحیح مسلم ان کے علاوہ، سنیے گا ذرا بات کو، صحیح مسلم ان کے لیے ہے، لیکن صحیح مسلم کے علاوہ مرزا جی کہیں سے بھی روایت نقل کریں گے تو اس کے صحت و ضعف کے اوپر پوری بات کریں گے، ورنہ روایت ہی نقل نہیں کریں گے، کیونکہ مرزا جی صحیح و غیر صحیح کا فرق سمجھتے، جانتے، ان کے علم میں ہے نہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ البتہ جو لوگ فن حدیث کے ماہر ہیں، دیکھو مرزا جی نے یہ عبارتیں چھپا لی اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے اپنی بیان کردہ آیت کے مطابق۔ البتہ جو لوگ فن حدیث کے ماہر ہیں اور اسانید کے اسباب و علل کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے لیے کثرت روایات اور احادیث مکررہ کو جمع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عوام الناس جو احادیث کے اسانید میں خاص کی طرح گہری نظر نہیں رکھتے، ان کے لیے کثیر روایات کا انبار لگانا بے سود ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ یہ لوگ چند احادیث میں بھی پوری چھان پھٹک نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب امام مسلم نے خود ہی یہ بھی توجہ دلا دی کہ جو احادیث کے علل کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، ان کے لیے کثیر تعداد میں بھی روایات کا نقل ہونا، بیان ہونا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر صفحہ نمبر 209 پر کہتے ہیں، لہذا جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور عام لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں، تو ہم نے سوچا کہ تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ پیش کر دیں۔ یاد رکھو، جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو اور ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو، اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو اسانید صحیحہ سے مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم بدعتی اور مخالف سنت نہ ہو، اور جس سنت کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی کوئی حدیث ہرگز قبول نہ کرے۔ اب بھائی سنو ذرا بات کو، میں عربی عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وَأَن يَتَّقَى مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذه هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔ یعنی مرزا جی کہتے ہیں کہ یعنی امام مسلم کہتے ہیں ہمارے اس قول کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والوں، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب مطلب اس کا بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جو شخص بھی احادیث کو بیان کرے گا، سنیں ذرا بات، یہ دیکھیں، جو شخص بھی احادیث کو بیان کرے گا، یعنی اس طرح صحیح الاسناد، تو وہ اس کی پرکھ رکھ سکتا ہو، اس صحیح الاسناد کے اندر کوئی جھوٹ سے متہم نہ ہو، کوئی بدعتی نہ ہو اور کوئی سنت کا مخالف نہ ہو۔ امام مسلم نے ساتھ میں یہ بھی تو لکھا تھا۔ اب کیا ایسی بات ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو چھپایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے آگے جو 72 روایات درج کی ہیں اس میں بدعتی، اس میں متہم بالکذب اور اس کے اندر خالف الثقات راوی موجود ہیں۔ اور مرزا صاحب اگر امام مسلم کا یہ اتنی عبارت نقل کر دیتے تو پھر سامنے والا کہتا ہے کہ پھر تم اس کو صحیح الاسناد اپنے مقالے کو کیسے کہہ رہے ہو؟ امام مسلم کے بیان کردہ اصول کے مطابق تو پورا مقالہ تمہارا غیر مستند ہے۔ کچھ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ اور انشاءاللہ جیسے جیسے اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس پورے ریسرچ پیپر کی حقیقت آپ بھائیوں پہ واضح ہوتی چاہیے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔